بزرگان محترم عزیز ساتھیوں، دنیا میں انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو وہ اسے تحفے تحائف دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے۔ یہ تحفے تحائف کا لین دین محبت کی علامت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے کے لیے ایک عمل یہ بتایا گیا ہے کہ ہدیہ، تحفہ یہ ایک دوسرے کو لیتے دیتے رہنا چاہیے۔ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور یہ چیز ایک فطری چیز ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسے کسی سے، اپنے دوست سے، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، بھائی کو بہن سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو خاص موقع پر یا ایسے ہی ان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لیے دیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمارا جمعہ کا دن بھی ہے کہ جمعہ کے دن ہماری بہنیں ہمارے گھروں پر آتی ہیں تو ہم نہ جانے کیا کیا انتظام کرتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ تحفے تحائف کا لین دین دو طریقے سے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کسی کو اپنے گھر بلا کر کے اسے عزت دیتا ہے، اسے تحفہ دیتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کے گھر کچھ سامان پہنچا دیتا ہے کہ بھئی یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جو تحفہ دیا گیا ہے اسے قبول کیا جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آپ کو تحفہ دے تو اس کے سامنے وہ استعمال کرنے کی چیز ہو، فوراً استعمال کرنے کی چیز ہو تو تھوڑا سا استعمال کر لو۔ جیسے عطر کسی نے دیا، آپ نے تھوڑا سا لگا لیا، اس کا دل خوش ہو گیا۔ وہ تحفہ اس کے سامنے دوسرے کو مت دے دو کہ یہ آپ کو تحفہ، اس سے اس کا دل دکھے گا کہ میں نے ان کو دیا اور انہوں نے دوسرے کو دے دیا۔ تو منشا یہ ہوتا ہے کہ اس تحفے کو استعمال کیا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ اگر اس تحفے کی ناقدری ہوتی ہے تو انسان کو برا لگتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، یہ احکامات بھی تحفے ہیں۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کی زندگی بہتر بنے اس کے لیے کچھ ہدایات دیتا ہے، اس میں محبت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ جس دن باپ کو بیٹے سے محبت ختم ہو جاتی ہے، باپ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے ہی آنکھ کے سامنے ہماری گلی میں کئی بچے شرارت کر رہے ہوں، ہم اپنے بچے کو بولتے ہیں۔ کوئی کھیل ایسا کھیل رہے ہوں جس سے جسمانی نقصان ہو سکتا ہو، ہم اپنے بچے کو منع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے بچے کی فکر ہے، ہمیں اپنے بچے سے محبت ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک استاذ کو اپنے شاگرد سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو استاذ اپنے شاگرد کو ہدایات دیتا ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، ایک بڑے کو اپنے چھوٹے سے محبت ہوتی ہے۔ جس دن یہ محبت ختم ہو جاتی ہے، انسان صحیح کو صحیح، غلط کو غلط نہیں بولتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اس میں سب سے اہم پہلو محبت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں سے محبت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے، اس لیے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موڑ پر احکامات دیے ہیں۔ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ شریعت نے ہمیں کہیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر جگہ کیوں ایسا؟ بچہ بھی بعض مرتبہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ابا کو جب دیکھو جب کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، لیکن بچہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، اسے نزاکتیں معلوم نہیں ہوتی۔ جب وہ خود باپ بنتا ہے تو وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے جیسا اس کے والد اس کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس میں محبت کا پہلو ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ہم اگر دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے، اس میں ہمارے لیے آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے درمیان یہ ہے کہ شریعت کے احکامات پر، دین کے کسی حکم پر عمل کرنے سے آخرت بنتی ہے۔ آخرت بنتی ہے، پہلے دنیا بنتی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اس سے تو آخرت بنے گی، آخرت دیکھیں گے، نعوذ باللہ۔ بہت سے لوگ ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ آخرت میں دیکھیں گے۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ دنیا بھی بنانے کے لیے دیا ہے۔ ان تعلیمات کے ذریعے پہلے دنیا بنتی ہے، بعد میں آخرت بنتی ہے۔ آخرت میں جو اجر و ثواب ہے، جو سزا اور جزا ہے، جو جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، وہ مرنے کے بعد ہے۔ آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں کہ سچ بولنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو اس کا فائدہ دنیا میں ہمیں پہلے ہوگا، اس کا اجر و ثواب آخرت میں مرنے کے بعد ملے گا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اس سے کیا مصیبتیں آج ہمارے درمیان پنپ چکی ہیں یہ تاجر حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جھوٹ نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سود حرام ہے، اس سے بچیں گے تو دنیاوی فائدہ ہمارے لیے ہے کہ ہمارا مال محفوظ رہے گا۔ سود اگر کوئی استعمال کرے گا تو آخرت میں جو اجر و ثواب، آخرت میں جو گناہ ہے وہ بعد میں ہے۔ پہلے دنیا میں یہ مصیبت آئے گی کہ اس کا مال ہلاک و برباد ہر حال میں ہوگا۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ حرام کو تباہ و برباد کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور حلال کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ زنا حرام ہے، اس پر جو بھی گناہ ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں ذلت اور رسوائی یہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ نکاح حلال ہے، اس کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ آخرت میں ملے گا، لیکن اس سے جو پرسکون زندگی انسان کو ملتی ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اسی لیے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکامات دیے ہیں یہ صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بنانے کے لیے بھی ہیں۔ پہلے دنیا بنے گی، بعد میں آخرت بنے گی۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنے بھی احکامات ملے ہیں یہ احکامات ہمارے لیے تحفے کے طور پر ہیں۔ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اسے زمین پر نازل کیا۔ جیسے ہم کسی کے گھر کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ نے حج دیا، زکوٰۃ دی، یہ گھر پر بھیج کر کے تحفے دیے۔ ایک تحفہ ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہاں بلا کر کے دیا، اور وہ ہے نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور مخصوص طریقے سے بلایا، اور وہاں بلایا جہاں کوئی نہ جا سکا۔ مخصوص سواری بھیجی گئی، مخصوص فرشتے بھیجے گئے، آسمانی دنیا پر اس کا بہترین انتظام کیا گیا۔ اپنے پاس بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ اب ہم سوچیں کہ یہ تحفہ کتنا عظیم ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے. اگر اس کے ساتھ ناقدری ہوگی، دوسرے اور بھی احکامات ہیں، خاص طور سے نماز کا جو تحفہ ہے، اس کے ساتھ ناقدری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی تکلیف ہوگی. ایک طرف ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور دوسری طرف اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی، اللہ کے دیے ہوئے ہدیے کی، اللہ کے دیے ہوئے انعام کی ناقدری ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو غصہ آئے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی نماز درست نکل گئی اس کے سارے اعمال درست، اور جس کی نماز غلط نکل گئی اس کے سارے اعمال غلط. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی عبادت ہے. یعنی ساری عبادتوں کی ماسٹر کی اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ نماز ہے. اگر کسی بندے کے اندر بہت ساری برائیاں ہو اور وہ ان برائیوں کو ختم نہیں کر پا رہا ہے، اسے ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین نبوی نسخہ کہہ لیں یا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرنے لگے. اس لیے کہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ نماز ہر برائی بے حیائی سے انسان کو روکتی. لیکن ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ہمارے شہر میں الحمدللہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں مسجد نہ ہو. جن جگہوں پر آبادیاں ابھی نہیں ہیں وہاں مسجدیں آپ کو مل جائیں گی کچی پکی. جہاں 10-20 مکانات اطراف میں اگر نظر آ رہے ہیں، کارخانے نظر آ رہے ہیں، وہاں بھی مسجدیں مل جائیں گی. سرکاری درباری اعتبار سے کوئی رکاوٹ نماز کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ سروے کر لو، پورے شہر میں کسی بھی مسلک کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. اللہ کے گھر کی آبادی نمازوں کے ذریعے سے ہے. ایک مسجد کی ویرانی اور ایک مسجد کی بربادی یہ ہے کہ اس کا ڈھانچہ گرا دیا جائے، اور ایک مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ اس میں مسجد تو ہو لیکن اس میں مصلی نہ ہو. تو مسجد اس اعتبار سے بھی ویران ہے، اور مسجد اس اعتبار سے بھی ویران اور برباد ہے کہ اس کا ڈھانچہ گرا دیا جائے. ہمیں اس بات کا افسوس ہے، اور ہر ایمان والے کو ہونا چاہیے کہ مسجد کا ڈھانچہ گرایا گیا. یہ افسوس کی بات ہے اور ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ جن مسجدوں کے قریب ہم رہتے ہیں وہ روحانی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے خالی ہیں، ویران ہیں. اس میں اتنے مصلی نہیں ہوتے جتنے اس مسجد کے اطراف میں مکانات ہوتے ہیں. یہ بھی مسجد کی ویرانی ہے. ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کو کتنا آباد کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، جس وقت لاک ڈاؤن لگا تھا اس وقت بہت شور تھا اس بات کا کہ مسجدیں کھولی جائیں، ہم نماز پڑھیں گے. ہر مسجد کے ذمہ داران پریشان تھے. لیکن جب مسجدیں کھل گئیں تو سارے کے سارے مصلی جتنے اس کے اطراف میں رہتے ہیں وہ نمازوں میں حاضر نہیں رہ رہے ہیں. یہ اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کی ناقدری ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ٹوٹتے ہیں تو پھر انسان کے لیے حیرانی پریشانی آنا لازمی چیز ہے. ہمارے استاذ محترم ایک بات اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں اس میں دنیاوی فائدہ ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہ آتا ہو. نماز میں دنیاوی فائدہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے نبی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی ہم آپ کو دیں گے، اور آخرت تو متقیوں کے لیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی پابندی پر روزی روٹی کا وعدہ کیا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ رزق کی تنگی سے پریشان ہو وہ نماز کی پابندی کرے، اللہ رزق کی تنگی اس کی دور کریں گے. تو نماز پر جو اجر و ثواب ہے آخرت میں اللہ دیں گے، لیکن اس کا دنیاوی فائدہ اور نقد فائدہ یہ ہے کہ اللہ بندے سے رزق کی تنگی کو دور کرتے ہیں. نماز پر بے شمار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں،
لیکن ان دنیاوی انعامات کے حصول کے لیے نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ اللہ راضی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی عطا فرمائیں گے، آخرت بھی عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کی نماز درست، اس کے سارے اعمال درست۔ آپ دیکھو کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پورے بدن کو اپنے حکموں کے تابع کیا ہے۔ پہلی چیز وقت ہے، آپ اس وقت میں جمعہ کی نماز ہی پڑھیں گے، عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، مغرب یا عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس وقت یہ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، اپنے شہر میں رہ رہے ہیں، تو آپ جمعہ پڑھیں گے، آپ ظہر نہیں پڑھیں گے۔ روزانہ اس وقت ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو وقت کی پابندی کہ جس وقت میں جو نماز ہے اس وقت میں وہی نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنی ہے۔ جب ہم نماز کے لیے آئیں گے تو کھڑے ہونے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ مسجد میں ہم آ گئے تو سارے مصلی قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے رہیں گے، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف رخ نہیں کرے گا۔ ہمارا قبلہ اللہ کے حکم کے تابع۔ ہم کھڑے رہیں گے تو پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، یہ اللہ کے حکم کے تابع۔ نماز کے لیے جب ہم نے نیت باندھ لی تو ہمارے ہاتھ اٹھیں گے اور ہاتھ باندھے جائیں گے۔ کس طرح باندھنا ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، ہاتھ اللہ کے حکم کے تابع، پیر اللہ کے حکم کے تابع۔ جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں تو ہماری زبان یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ہم نماز میں قرآن پاک ہی پڑھیں گے، قرآن پاک کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے، حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہماری زبان اللہ کے حکم کے تابع۔ کم سے کم جو مقدار متعین کی گئی ہے نماز میں پڑھنے کی، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے کہ اس سے کم اگر پڑھا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ زیادہ اگر آدمی نوافل پڑھ رہا ہے تو جتنا زیادہ چاہے پڑھے۔ تو زبان اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آنکھ قیام میں ہم کہاں دیکھیں گے؟ سجدے کی جگہ۔ رکوع میں اپنے پیروں کے درمیان نگاہ رکھیں گے، سجدے میں اپنے ناکوں پر نگاہ رکھیں گے، قاعدے میں بیٹھیں گے تو ان ہاتھوں پر نگاہ گود میں ہوگی، سلام پھیریں گے تو کاندھے پر نگاہ رکھی جائے گی۔ نماز میں ہم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ تو نگاہ اللہ کے حکم کے تابع، کان اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ نماز میں ہم شعوری طور پر کچھ سن نہیں سکتے۔ آج ہیڈ فون کا زمانہ ہے، کوئی آدمی ہیڈ فون لگا لے وے اور نماز بھی چل رہی ہے اور اس میں وہ نعت سن رہا ہے، نہیں سن سکتے۔ غیر شعوری طور پر ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے کچھ آواز آ جائے اس کا حکم الگ ہے، لیکن شعوری طور پر جان بوجھ کر ہم نماز میں کچھ نہیں سنیں گے تو ہمارا کان اللہ کے حکم کے تابع، ہماری زبان اللہ کے حکم کے تابع۔ ہم نماز میں کوئی چیز کھا نہیں سکتے کہ بھئی مغرب کی نماز رمضان المبارک میں ہے اور نماز جلدی شروع ہو گئی تو ہم افطار ساتھ میں لے کر کے آئیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں اور کھاتے رہیں، کھانا منع ہے۔ ایسے ہی دل دماغ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ حدیث پاک میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تمہارا جو تصور ہونا چاہیے، پورا کنسنٹریشن جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ امیجنیشن نہ ہو سکتا ہو تو کم از کم یہ تصور اپنے ذہن و دماغ میں لاؤ کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو دل، دماغ، ہاتھ، کان، زبان، پیر، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے ان تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کے تابع رکھے گا، اس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ مسجد کے باہر نکلے گا تو اس کا پیر بھی اللہ کے حکم کے تابع وہیں جائے گا جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے ہاتھ بھی اللہ کے حکم کے تابع وہیں جائیں گے جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی آنکھ بھی اللہ کے حکم کے تابع وہی دیکھے گا جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی زبان بھی اللہ کے حکم کے تابع وہی بولے گا جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے دل دماغ بھی اللہ کے حکم کے تابع، کہ اللہ کا حکم ہے کہ تصورات میں بھی گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔
ایک گناہ بدن کا ہوتا ہے اور ایک گناہ تصور کا ہوتا ہے کہ انسان تصورات میں گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے دل دماغ کو اللہ کے حکم کے تابع اس طرح کر لے کہ تصور میں بھی وہ گناہ سے بچنے والا بنے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بندے کی نماز اس طرح درست ہو جائے گی ہمیں پوری امید ہے کہ اس کے سارے اعمال درست ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے قرب و جوار میں نمازی کتنے فیصد ہیں، اور جتنے فیصد نمازی ہیں ہم سب اپنا جائزہ لیں، کوئی کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ میری نماز کیا ایسی بن رہی ہے کہ میں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک میں پورا کا پورا اللہ کے سامنے حاضر رہوں۔ کیا میری نماز ایسی ہو رہی ہے؟ اگر ایسی نماز ہو رہی ہے تو یہ مبارک ہے، اگر ایسی نماز نہیں ہو رہی ہے تو مجھے ایسی نماز بنانے کی محنت کرنی ہے، مجھے اپنی نماز ایسی بہتر بنانی ہے۔ زندگی میں ایمان والا اگر اپنی نماز نہ بنایا تو کیا بنایا؟ ایمان والا نماز نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا؟ غیر ایمان والا بنائے گا۔ ایمان والے کو یہ تحفہ نماز کا دیا گیا ہے، وہ اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد کی ایک ویرانی یہ بھی ہے کہ تمام تر سہولیات کے باوجود ہماری مسجدیں مصلیوں سے خالی ہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے احتیاطی اگر کسی حکم کے چھوڑنے میں ہو رہی ہے تو وہ نماز ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے محلوں میں انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، اسے اپنا کاروبار چھوڑ کر کے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ ایک نماز کا آپ زیادہ سے زیادہ وقت اگر پکڑ لیں تو 10 منٹ لگتا ہے، 5 وقت کی نمازوں میں 50 منٹ، آپ 1 گھنٹہ اسے شامل کر لیں، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اگر ہم نماز کے لیے نہ نکالیں تو میرے بھائیوں ہم سے زیادہ محروم شخص کون ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم سب کو جانا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ایک نماز بھی انسان کی اگر غلط نکل گئی، ایک نماز بھی اگر اس کی چھوٹ گئی تو وہاں پر کوئی روپیہ پیسہ ہمیں نہیں چلے گا کہ ہم اتنا روپیہ دے دیں، اتنا پیسہ دے دیں۔ نماز شریعت نے کسی بھی درجے میں معاف نہیں کی ہے۔ انسان اگر بیمار ہے، کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے۔ ان ایام میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، وہ بعد میں ان نمازوں کی قضا کر لے۔ انتقال اگر ہو گیا ہے تو انتقال سے پہلے کچھ وصیت بھی کر سکتا ہے کہ میری وراثت میں جتنا حصہ شریعت نے الگ کرنے کے لیے کہا ہے اس میں آپ میری نماز کا فدیہ دیں۔ وارثین کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے حصے میں سے اپنے والد کی، والدہ کی نماز کا فدیہ دینا چاہیں تو نماز کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی نماز معاف نہیں ہے، یعنی انسان کو اپنی وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا فدیہ آپ حضرات دے دینا، ورنہ اگر یہ ساری کے ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت گرفت ہے۔ اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس عبادت کے بدلے میں یہ عبادت دے دیں، اس عبادت کے بدلے میں یہ عبادت دے دیں۔ جو بندہ آسان سے آسان عبادت نماز اس میں اگر پورا نہیں اتر رہا ہے تو روزہ تو اس کے مقابلے میں مشکل ہے، زکوٰۃ اس کے مقابلے میں مشکل ہے، حج اس کے مقابلے میں مشکل ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے صاحب حیثیت پر کہ جو شخص آسانی سے وہاں جا سکتا ہو، وہاں سے واپس آ سکتا ہو، اس کے لیے حج فرض کیا گیا ہے۔ لیکن نماز جیسی آسان عبادت ہے کہ انسان کو اس میں مال خرچ نہیں کرنا ہے، انسان کو اس کے اندر کوئی بڑی دقت اٹھانے والی بات نہیں ہے، بس اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی وجہ سے مجھے دیا ہے، اس کا حق ادا کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی نماز قیامت کے دن جانچی جائے گی، فرائض میں کمی کوتاہی ہوگی تو نوافل کے ذریعے اس کی بھرپائی کی جائے گی کہ بھئی فرائض میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو نوافل پوری کر دی جائیں۔ ہم سوچیں کہ فرائض
میں اگر کمی کوتاہی ہے تو نوافل کے ذریعے پورا کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ فرائض ہی میں پورے شہر سے 1-2% ہمیں ایسے افراد ملیں گے کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ جنگ کے حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے ہیں، صحابہ نے جو جنگیں کی ہیں، اس میں نماز ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کی رعایت کی اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا کہ اگر آپ سفر کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں تو نماز میں ہم کمی کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہی حکم رکھتے۔ آج تو سفر پہلے کی بنسبت آسان ہو گیا ہے، لیکن حکم وہی ہے کہ انسان اگر سفر شرعی پر ہو اور نماز کا وقت اگر اس کو ہو گیا ہے اور وہ اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہو تو وہ 4 رکعت ظہر عصر اور عشاء اگر پڑھنا چاہے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر اعتبار سے سہولت۔ پانی اگر میسر نہیں ہے، انسان تیمم کر لے۔ قبلہ سمت اگر اسے سفر میں معلوم نہیں ہے کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، جنگل بیابان میں انسان ہے، ٹرین میں ہے، اسے نہیں پتا کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے۔ آج قبلہ نما ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ بھئی قبلہ کس طرف ہوگا۔ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے اور مغرب کی سمت میں قبلہ ہے، وہ اندازہ لگائے۔ جس طرف اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ ادھر قبلہ ہوگا، اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ سواری پر انسان ہے، پہلے گھوڑے پر، اونٹ پر لوگ سواری کیا کرتے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، وہ سواری پر نیت باندھ لے، سواری جس طرف جائے گی اس کی نماز ہو جائے گی۔ آج ٹرین کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ٹرین کس طرف جا رہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے وے، اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، وہ وہاں نماز کی نیت شروع کر دے، نماز شروع کر دے۔ ٹرین جس طرف بھی چلی جائے اس کی نماز ہو جائے گی۔ تیمم آسان رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بیماری کے ایام میں اگر اسے پانی میسر ہے لیکن پانی کا استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے تو ایسا انسان تیمم کر لے گا۔ اب اس سے آسان عبادت کیا ہوگی؟ اور اس عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یعنی رزق کی تنگی کو دور کریں گے۔ آج رزق کی تنگی کو لے کر کے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ہر طرح کا جتن اس کے لیے ہو رہا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی نمازوں کی پابندی۔ اس کی پابندی پر اگر ہم آ جائیں، ہماری بہت ساری مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ ایک انسان اگر ہمارے گھر روزانہ آتا ہو، روزانہ کچھ مانگتا ہو تو ہم اسے دیتے ہیں۔ ایک جانور بھی اگر ہم اسے کچھ ایک مرتبہ دے دیں، وہ بار بار آنے لگتا ہے تو ہم بولتے ہیں بھائی یہ بکری روزانہ ہمارے دروازے پر آتی ہے، یہ دے دو۔ اللہ کے دروازے پر اگر ہم روز حاضر ہوں اور دن میں 5 مرتبہ حاضر ہوں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ محروم رکھیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا تحفہ ہے۔ ان تحفوں کو استعمال کرنا اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اس میں خاص طور سے نماز کا جو تحفہ ہے، کوئی انسان اگر نماز پر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ اللہ کے رسول، یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز جو صحیح طریقے سے پڑھی جائے، اس کے احکامات کے ساتھ پڑھی جائے، یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ نمازی بن جانا یہ ہمارے بچوں کو بہت ساری بری عادتوں سے چھڑا دے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور جو گھر میں آتا ہے اس کا اکرام ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں آنے والے کا ہم اکرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب ان کے گھر میں ہم آنے لگیں گے تو اللہ کتنا اکرام کریں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔